ٹکٹس کے داغ دھونے کے لیے بھارت کی مس انفارمیشن مہم، گودی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف، اعجاز ملح نامی مچھیروں کو گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس، بھارت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی حکومت مسلسل جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے۔ دنیا بھارتی گودی میڈیا اور پاکستانی ذمہ دار میڈیا کا تقابل کر سکتی ہے۔ بھارت نے ملح کو گرفتار کر کے فوجی وردیاں، سگریٹ، لائٹر، کرنسی اور دیگر چیزیں منگوائیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کچھ پلان کر رہا ہے۔ پاکستانی ادارے چوکس ہیں، دوبارہ جارحیت کی تو دوبارہ عبرتناک شکست دیں گے۔ China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. کشمیر کی آزادی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر زرداری کا گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کے جشن کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا بازار گرم ہے۔ مقبوضہ کشمیر طویل عرصے سے بھارت کے مظالم کا شکار ہے۔ بھارت میں کشمیریوں کی نسل کشی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ گلگت بلتستان نے 1947 میں جہاد کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کی بہادری کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ گلگت بلتستان کا 78واں جشن آزادی، ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان میں تقریب، صدر زرداری کی شرکت، گورنر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کمانڈر ٹیم کور نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے یوم آزادی پر اپنے بیان میں کہا کہ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے بہادر عوام نے جرأت، اتحاد اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ دن اس عظیم قربانی، عزم اور وطن سے محبت کی یاد دلاتا ہے جس نے خطے کی تاریخ بدل دی۔ غیر قانونی افغانیوں کی بے دخلی، ترقم سرحد 20 روز بعد کھول دی گئی۔ سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے ترقم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے۔ چمن بارڈر سے گزشتہ روز 10,700 افغانوں کی واپسی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15,60,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش یا شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واضح کر دیا، کہا کہ صوبے میں غریب اور کمزور طبقے کی زمینوں پر قبضے کا مستقل خاتمہ کر دیا۔ ماضی میں 40 سال تک زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے رہتے تھے لیکن فیصلے نہیں آتے تھے۔ اب نئے پراپرٹی آرڈیننس کے تحت ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں یقینی بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں امن ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کو وفاقی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کے پی میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی، سیاح بھی آئیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے بعد T20 میں بھی دلچسپ مقابلہ، پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز میں پاکستانی ٹیم بروقت فارم میں لوٹ آئی۔ جنوبی افریقہ کا مکمل فلاپ شو، سلمان مرزا، فہیم اشرف اور نسیم شاہ نے مہمان ٹیم کی بیٹنگ لائن اڑا دی۔ آج کا میچ فیصلہ کن ہوگا۔ کپتان سلمان علی آغا نے سیریز میں جیت کو ہدف بنا لیا، کہتے ہیں فیصلہ کن میچ میں بہترین کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ مہنگائی میں مزید اضافہ، وفاقی ادارے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ میں انکشاف، مسلسل 5ویں ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ، پیاز، انڈے، مرغی، لہسن، آٹا، گھی، دہی، دودھ سب مہنگا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 5.5% ریکارڈ کی گئی۔
ملک ایک جرم ایک لیکن سزائیں مختلف، یہ ہے پاکستان۔ کراچی میں عوام پر بھاری جرمانے، لاہور کی عوام سکون سے زندگی گزاریں۔ کراچی میں ای چالان 5000 کا، لیکن لاہور میں ہوتا ہے 200 روپے جرمانہ۔ کراچی میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 25,000 روپے جرمانہ۔ لاہور میں ایسا کیا تو صرف 500 روپے بھرنے پڑتے ہیں۔ کراچی والے سخت پریشان، کہتے ہیں کہ تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 2 چالان پر پوری سیلری ہی جائے گی۔ کراچی والوں پر اتنی سختی، لاہور والوں پر اتنی نرمی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ایک چالان پہ 5-6 ہزار روپے رکھا ہے، چلو 500-600 تک بندہ رکھے سمجھ بھی آتا ہے۔ لاہور میں تو چلو سمجھ آ رہا ہے 300-400، اور یہاں پر ڈائریکٹ 5,000 روپے اسٹارٹنگ فرسٹ چالان۔ لاہور والوں سے سیکھے، پنجاب والوں سے۔ کراچی کی اس انتظامیہ سے کوئی بالکل امید نہیں ہے۔ غریب بندہ کہاں جائے گا؟ 20,000 تنخواہ ہے، 4 چالان ہو گیا، کہاں سے بھرے گا وہ؟ رواں سال ٹیکس گوشواری جمع کرانے والوں کی تعداد میں 17% اضافہ۔ ایف بی آر کے مطابق 31 اکتوبر تک 59 لاکھ افراد نے ٹیکس ریٹرن جمع کرایا۔ گزشتہ سال اسی مدت میں 50 لاکھ افراد نے ٹیکس ریٹرن جمع کرایا۔ کراچی کے بلدیہ مواج کوٹ میں ٹائروں کے گودام میں لگی آگ تاحال بے قابو۔ 42 گھنٹے بعد بھی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کو تیز ہوا چلنے کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، تازہ کارروائیوں میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں اور توپ خانے کی خان یونس اور شمالی غزہ پر بمباری۔ جنگ بندی کے بعد سے 200 سے زائد فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ ترکی کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا۔ امریکی الیکشن قوانین میں ترامیم پر عدالت کا اہم فیصلہ، ٹرمپ کا ووٹرز سے شہریت کے ثبوت کا حکم مستقل طور پر معطل۔ امریکی عدالت کے جج نے قرار دیا کہ ووٹ دینے سے قبل شہریت کی تصدیق لازمی نہیں ہے۔ ووٹ دینے کے لیے پاسپورٹ یا دیگر دستاویزات دکھانے کی شرط غیر قانونی ہے۔ صدر ٹرمپ کا مارچ 2025 کا صدارتی حکم نامہ بلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کی بلیو اکانومی کے لیے پائمک ایکسپو اہمیت کی حامل ہوگی۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پائمک کانفرنس کا دوسرا ایڈیشن 3 سے 6 نومبر تک ہوگا۔ کانفرنس میں 44 ممالک پائمک کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد پائمک کانفرنس میں شریک ہوگی۔ اور کراچی میں سج گیا عالمی ثقافتی میلہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا آغاز۔ دنیا بھر سے 1000 سے زائد فنکار اپنی ثقافت اور فن کا جادو جگائیں گے۔ فیسٹیول کے آغاز پر معروف فنکار گلجی کے پرفارمنگ آرٹ نے دل موہ لیے۔ بیلجیم، بنگلہ دیش، فرانس اور نیپال کے گلوکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ کلاسیکل دھنوں کے ساتھ ساتھ سندھی موسیقی، بلوچی رقص اور غیر ملکی فنکاروں کی پرفارمنس دیکھنے والے حیران رہ گئے۔